بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کا چیپٹر نمبر 5 سورۃ الرعد سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا سا سبق ہے، تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کا تعارف ہے۔ اس میں سورۃ الرعد قرآن مجید کی 13ویں صورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا ترتیب کے اعتبار سے نمبر کتنا ہے، 13واں نمبر ہے، اور یہ 13ویں پارے میں ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الرعد کا نام اس کی آیت نمبر 13 سے ماخوذ ہے۔ رعد سے مراد بادلوں کی گرج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کی خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 13ویں پارے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 13ویں ہی پارے میں ہے، ٹھیک ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کا 13 نمبر ہے۔ اس میں 6 رکوع ہے اور 43 آیات ہیں۔ یہاں سے بھی ہم نوٹ کر لیں کہ اپنا اس میں سورۃ الرعد میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں، یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے، اور سورت اس میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں، یہ بھی کیا ہے، ایم سی کیوز بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ سورت جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو یہ سورت کیا ہے، مکی ہے یا مدنی، تو آپ اس میں غور کریں گے کہ یہ سورت کیا ہے، مدنی ہے۔ اور اس کا سورۃ الرعد کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سورت کو سورۃ الرعد کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے، تو آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ سورۃ الرعد کا نام اس کی آیت نمبر 13 سے ماخوذ ہے، یعنی کہ آیت نمبر 13 میں رات کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بادلوں کی گرج، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے کویسچن نمبر 2 کا جواب ہے۔ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الرعد کے کتنے رکوع ہیں اور کتنی آیات ہیں، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کویسچن نمبر 1 کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ رات سے کیا مراد ہے، رات سے مراد بادلوں کی گرج، یہاں سے لے کر آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے کہ سورۃ الرعد کا مرکزی موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الرعد کا مرکزی موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اس کے بنیادی مضامین ہیں۔ اس کے اندر کون کون سے مضامین، کون کون سے ٹاپک کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر گفتگو ہوئی ہے، آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جتنے اپنا دلائل ہیں سورۃ الرعد کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے، تابع کر دیے، ٹھیک ہے۔ زمین کو بچھونا بنایا، اس کے اندر پہاڑوں، نہروں کا حسین امتزاج رکھا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی طرح کے پانی کے باوجود ہر درخت کا پھل، ذائقہ، تاثیر جدا جدا بنائی۔ انسان کو نصیحت کی گئی کہ اس میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اگر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی اپنا قدرت کاملہ پہ اپنا غور کرے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر آسمانوں کے اتنا بڑا جو ہے وہ آسمان بنا دیا، بغیر ستونوں کے، ٹھیک ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا جس کے اندر ہم سکون سے چل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھ لیں کہ ہر چیز کا جوڑے جوڑے بنایا، اور ایک ہی طرح کا پانی ہے پوری روئے زمین پر، اور ایک ہی طرح کی زمین ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں جو درخت ہیں ان میں سے جو پھل اگتا ہے وہ کیا ہے، جدا جدا ہے۔ ہر طرح کا پھل جو ہے وہ جدا جدا ہے، ہر طرح کا پھل کا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ٹیسٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ایم سی کیوز ہیں۔ سب سے پہلے تو سورۃ الرعد کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ سورۃ الرعد کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، یہ رات سے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الرعد کے آغاز میں قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھے ہیں، تو آپ قدرت کاملہ کے 2 دلائل جو ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا۔ تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب کچھ اس کے علم میں ہے، یعنی کہ تم جتنی باتیں چھپا لو یا ظاہر کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو معقبات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے دن کے ہیں اور کچھ دن کے ہیں، یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں،
سمجھ میں آئی؟ تو یہاں سے جو ہے وہ آپ سورۃ رعد کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ہیں وہ کیا ہے لکھ سکتے ہیں، بلکہ قدرت کاملہ کے دلائل بنیں گے یہاں سے سورۃ رعد کے لے کر یہاں تک، جدا جدا بنائی تک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا گیا، تو سورۃ رعد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جو ہے وہ یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح معقبات کون ہیں؟ معقبات ایسے فرشتوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں سے لے کر آپ یہاں تک جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ ہے سورۃ رعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سے کویشچن نمبر جو ہے وہ 4 کا جواب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کویشچن نمبر 4 جو ہے وہ ہے ایمان کی 2 صفات بیان کریں، کہ ایمان والوں کی کون سی 2 صفات ہیں۔ یہ میں نے ذرا نشان زیادہ لگا دیا تو آپ ان میں سے کوئی سے 2 یاد کر سکتے ہیں۔ تو وعدہ پورا کرتے ہیں ایمان والے، صلہ رحمی کرتے ہیں، خوف الہی رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہوئے رضا الہی کے طالب رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی 2 صفات جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ جی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کی اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت کا دن باعث راحت اور سکون ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے عدن یعنی جنت کے باغات ہیں، ان کو جنت میں فرشتوں کی طرف جو ہے سے سلامی پیش کی جائے گی۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے وہ دلوں کا سکون جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ جی اس میں جو ہے وہ ہم نے معقبات پڑھ لی ہے۔ سورۃ رعد میں صاحب ایمان اور بصیرت لوگوں کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں، تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک صفات ہی بیان ہو رہی، آپ ان میں سے کوئی سے 2 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سورۃ رعد کے آخری حصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیجئے کہ میں یہاں سے کویشچن نمبر جو ہے وہ 5 کا جواب سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو اعلان کروائے ان میں سے کوئی سے 3 لکھے۔ کون کون سے اعلان ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ کوئی بھی 3 لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اسی کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہوں۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، آپ اس کی اتباع کریں۔ مشرکین کے عمومی اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ شادیاں کرتے تھے، صاحب اولاد تھے، یہ ساری باتیں علم الہی میں محفوظ ہیں اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وہ رب ہے۔ محبوب مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے منکرین حق نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کیا۔ آپ ان پر واضح کر دیں کہ تمام تدابیر اللہ ہی کے پاس ہیں اور کفار ان قریب اپنے برے انجام کو جو ہے وہ جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں صورت کے اندر چند دعائیں بھی ہیں، بے بسی کی دعا، انی مغلوب فانتصروا، بے شک میں مغلوب ہوں بس تو ہی بدلہ دے، کتنی اچھی دعا ہے، سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ ظالموں سے نجات، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کویشچن دیکھیں، سب سے پہلے اضافی کویشچن میں یہ بن سکتا ہے کہ سورت رات کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تسلی دی گئی ہے، تو یہ تسلی دی گئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ معقبات فرشتے ہیں، یہ اپنے یہ MCQs بن سکتا تھا، میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا معقبات کون سے فرشتے ہیں، وہ کیا ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ جی چلیے ہم اس کے اینڈ پہ چلتے ہیں۔ سورۃ رعد کا ترجمہ جو ہے وہ سلیبس میں شامل نہیں ہے، آپ اس کا مطالعہ جو ہے وہ ایک دفعہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ سلیبس کے اندر شامل نہیں ہے اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم اس کے اینڈ پہ چلتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ ہم MCQs حل کرتے ہیں۔ جی ہم آ چکے ہیں اس کے اینڈ پہ۔ دیکھیں سب سے پہلا MCQs ہے معقبات کا کیا معنی ہے، تو معقبات کا مطلب ہے پیچھے آنے والے، ٹھیک ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی جز ہے۔ منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو انہوں نے کیا کیا، مکر و فریب کیا۔ اسی طرح رات سے کیا مراد ہے، رات سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، رات سے مراد جو ہے وہ بادلوں کی گرج ہے۔ سورۃ رعد میں آغاز میں بیان جو ہے وہ کس چیز کا ہوا ہے،
تو اپنا اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کا حسین اتفاق یہ ہے کہ جتنی بھی اپنے ہیڈنگس دی گئی ہیں یہ جتنے بھی MCQs دیے گئے ان سب کا کویسچن جو ہے وہ اے ہے، یعنی کہ جز نمبر 1 جو ہے وہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ رات سے کیا مراد ہے، رات کے کتنے رکوع ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کو نشانات لگوا دیے ہیں، آپ وہاں سے نشان دیکھ کے آپ اپنے یہ یہ اپنا شارٹ کویسچن جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے، سورۃ رات کے مضامین پر تفصیلی نوٹ لکھیں، تو ہم اس کے سٹارٹنگ میں چلتے ہیں اور میں آپ کو اس کا لانگ جو ہے وہ حل کرواتا ہوں۔ جی ہم آ چکے ہیں اس کے سٹارٹنگ میں۔ ہمارا سوال ہے سورۃ رات کے مضامین پر تفصیلی نوٹ، تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے پہلے کی طرح تعارف، تو اس میں تعارف آپ یہاں پہ لے کر یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ مدنی صورت نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے، صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اسی مناسبت سے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ رات کی وجہ تسمیہ، اس کو سورۃ رات کو رات کیوں کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں رات کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ دے دیں گے کہ مرکزی موضوع اس کا کیا ہے، تو یہاں سے دیکھیں آپ کی 4 ہیڈنگز بن چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ ہیڈنگز دیں گے، اس کے اندر کون کون سے بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ، یہاں سے لے کر جو ہے وہ آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، بالکل آسان سا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنا کامل علم، تو اس پیراگراف میں سے جو ہے وہ آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حفاظت کرنے والے فرشتے، تو حفاظت کرنے والے فرشتوں کی ہیڈنگ دے کے تو ان میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں ان کو موقبات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں آپ سب کی ہیڈنگ دے دیں آپ، ٹھیک ہے۔ وعدہ کرنے والے جو ہے وہ پہلی ہیڈنگ آپ دیں گے، اور دوسری اپنا اس میں آپ لکھ دیں گے کہ ہمارے معاملات میں بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے، اگر وہ پورے ہوتے ہیں تو معاملات درست رہتے ہیں، وعدوں کے متعلق کچھ نہ کچھ آپ لکھ دیں گے، اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہ ہیڈنگ دے دیں گے۔ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی میں آپ لکھ دیں گے کہ سورۃ رات میں اہل ایمان کی صفات میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے اسے جوڑا چاہیے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبر کرنے والے، یہ ہیڈنگ دے دیں، مشکلات اور رکاوٹوں اور تکلیف پر صبر کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے، یہ ہیڈنگ دے دیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کو توحید پر واضح اعلان، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے توحید پر اپنا یہ اعلان فرمایا تھا نا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یہ آپ لکھ دیں گے۔ اور اینڈ میں آپ لکھ دیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کو تسلی، یہ ہیڈنگ دے گے، آپ یہاں سے لے کر کہیں تک بھی آپ یاد کر لیں تو آپ کا انشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ لانگ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہے، وہاں پہ بھی آ کر پوچھ سکتے ہیں، یا ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔